بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دہلی کے ایک طاقتور سلطان کی کہ جس نے حکومت کو خوب مہارت سے چلایا۔ ناظرین، علاؤ الدین خلجی کا پیدائشی نام علی گرشاسپ خلجی تھا اور وہ ہندوستان میں خلجی خاندان کے دوسرے سلطان تھے۔ وہ خلجی خاندان کے سب سے طاقتور سلطان تھے۔ وہ سن 1266 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں منگولوں کے حملے کا شدید خطرہ تھا اور اس وجہ سے علاؤ الدین خلجی کو ایک بڑی فوج کی اشد ضرورت تھی۔ فوجی اخراجات کو قابو میں رکھنے کے لیے اس نے بازار میں ہر چیز کی قیمت مقرر کر دی اور اس پر سختی سے عمل کروایا۔ اس زمانے کے روپے کو تنکا کہتے تھے اور وزن کے اعتبار سے ایک تنکا 1 روپے کے بالکل برابر ہوتا تھا، یعنی 96 رتی کا ہوتا تھا۔ ایک تنکا تانبے کے بنے 50 جتال کے برابر ہوتا تھا۔ روزمرہ کی استعمال کی چیزیں سستی ہونے سے لوگ خوشحال ہو گئے اور علاؤ الدین خلجی کے مرنے کے بعد بھی عرصہ تک اس کے عہد کو یاد کرتے تھے۔ علاؤ الدین خلجی نے مڈل مین کا کردار بالکل ختم کر دیا اور ذخیرہ اندوزی کی سخت ترین سزا مقرر کی تھی۔ جاسوسی کا ایک ایسا نظام مرتب کیا کہ بازار کی خبریں بادشاہ کو براہ راست پہنچتی تھی، لیکن دراصل سلطان کو پہلے تو عجیب و غریب منصوبے بنانے کا شوق تھا، لیکن ایک واقعے نے اس کی زندگی بدل ڈالی۔ اس کا ایک منصوبہ ایک نیا مذہب رائج کرنے کا تھا اور دوسرا منصوبہ سکندر اعظم کی طرح دنیا فتح کرنے کا تھا۔ ایک دفعہ جب سلطان مقربین خاص کے ساتھ مے نوشی میں مصروف تھا تو اس نے کوتوال سے اپنے منصوبوں کے بارے میں رائے پوچھی۔ کوتوال علاء الملک نے کہا کہ مذہب اور شریعت خدا کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، پیغمبر خدا کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ آپ نئے مذہب کے خیال کو دل سے نکال دیں، ورنہ وہی مسلمان جن کی تلواریں آپ کے دشمنوں کا صفایا کر رہی ہیں آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ علاؤ الدین خلجی یہ سن کر سناٹے میں آ گیا اور علاء الملک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم نے بہت اچھا کیا جو بے دڑک سچی بات میرے منہ پر کر دی۔ میں نئے مذہب کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل سے نکالتا ہوں۔ علاء الملک نے دوسرے منصوبے کے بارے میں کہا کہ جہاں تک تسخیر عالم کے شوق کا تعلق ہے تو آپ کے پاس ارسطو جیسا قابل اعتماد اور وفادار وزیر کہاں ہے جو آپ کی غیر حاضری میں امور سلطنت کو انجام دے سکے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تسخیر عالم کے بجائے بر صغیر کی تسخیر کو مکمل کیا جائے۔ کوتوال شہر نے کچھ ایسے معقول انداز میں دلائل پیش کیے کہ سلطان قائل ہو گیا۔ علاء الملک کے ان بے باکانہ مشوروں کا سلطان علاء الدین خلجی پر گہرا اثر ہوا اور اس نے سوائے فتوحات کے باقی سب عزائم ترک کر دیے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی کسی اچھی اور معلوماتی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔